قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی وہ صفات جو مردوں کو عورتوں میں مطلوب اور مرغوب ہے، اور جن صفات کی حاملات عورتوں کو مرد پسند کرتے ہیں، بیاہنا، ان سے شادی کرنا، وہ چار ہیں۔ عورتوں سے چار خوبیوں کی وجہ سے مرد حضرات نکاح کرتے ہیں، عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، یعنی مرد حضرات نکاح کرتے ہیں یا شادی میں ان کی رغبت بڑھتی ہے جب عورتوں میں چار صفات پائی جائے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب کی وجہ سے، یعنی خاندانی شرافت، ولجمالہا، اور اس کے حسن کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، یعنی دین و تقوی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ مال و جمال اور حسب و نسب اور دینداری، یہ چار مطلوبہ صفات ہوتی ہیں جو مردوں کو عورتوں میں مطلوب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، یعنی فحرص علی الزواج بذات الدین، دیندار عورتوں سے شادی کرنے کے حریص بنو، دین کو ترجیح دو۔ تریبت یداک، تیرے ہاتھ میں مٹی لگے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ جملہ بظاہر بد دعا کا ہے، لیکن یہ معنی اور یہ مفہوم مراد نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے کسی کو لا اب لک، لا ام لک، بیوقوفی کو ظاہر کرنے کے لیے، کیسے ہو بیوقوف ہو، تیرا باپ نہ رہے، تیری ماں نہ رہے۔ تو اسی طریقے سے تریبت یداک، تیرے ہاتھ خاک کو آلود ہو کا مطلب یہ ہے کہ جد و جہد کرو، جد و جہد کرو، حریص بنو۔ گویا کہ زبردست آپ نے تحریص اور ترغیب فرمائی ہے کہ جیسے کسان محنت کرتا ہے اور مٹی میں اپنا ہاتھ سانتا ہے، مٹی میں ہاتھ گھساتا ہے، تو اسی طریقے سے تم نیک عورت کو، دیندار عورت کو تلاشنے کی خوب جد و جہد کرو اور حاصل کرو، اور دین کو ترجیح دو تمام دیگر خصلتوں کے اوپر۔ دین ہوتے ہوئے اگر مالدار عورت ہے، حسن و جمال والی ہے، خاندانی فضیلت بھی ہے، الحمدللہ، لیکن اگر یہ صفات آپس میں ٹکراتی ہوں، سب کچھ ہو، دینداری نہ ہو، تو شادی نہ کرو۔ یہ حدیث امام بخاری اور مسلم میں تو ہے ہی ہے، کہا متفق علیہ، متفق علیہ، حدیث متفق علیہ، یعنی اس کی تخریج پر متفق ہیں امام بخاری اور مسلم۔ ایک صحابی سے جب دونوں کی روایت ہوتی ہے اور الفاظ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، تقریباً ایک ہی الفاظ ہوتے ہیں تقریباً، تو اس کو متفق علیہ بولتے ہیں۔ کہتے ہیں متفق علیہ ہے یہ حدیث مع بقیت السبعہ، سبعہ کے اور دیگر افراد نے بھی روایت کیا ہے۔ بخاری مسلم کے ساتھ ساتھ سبعہ میں جو افراد ہے یا جو کتابیں داخل ہے، ان کتابوں کے اندر یہ بھی ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اصطلاح ہے کہ سبعہ سے مراد احمد والصحیحان والسنن الاربعہ،
والسنن الاربع، احمد، بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، 7 کتابیں۔ مگر معلوم ہو کہ یہ حدیث ترمذی میں نہیں ہے، اسی یہ کہنا کہ امام بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا اس حدیث کی تخریج پر دیگر 7 کے ساتھ، یہ لگتا ہے کہ وہم ہوا ہے۔ بہرحال تنکح المرأة، جیسا کہ میں نے کہا، صیغہ مجہول ہے، مراد یہ ہے کہ یرغب فی الزواج بہا، ایسی عورتیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے ان کے اندر مردوں کو زیادہ رغبت ہوتی ہے، یا لوگ ایسی عورتوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں۔ لِأَرْبَعٍ لِأَرْبَعِ خِصَالٍ، اربع عدد مذکر ہے تو معدود مؤنث ہوگا، اربع خصال خصلت کی جمع، یا اربع صفات۔ لام تعلیلیہ ہے، یعنی 4 علتوں کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، یعنی لوگ عورتوں کے اندر ان خصلتوں کو تلاشتے ہیں، ان خصلتوں کی رعایت کرتے ہیں کہ یہ خصلتیں پائی جائیں، اور ان خصلتوں کی وجہ سے عورتوں میں رغبت رکھتے ہیں یا عورتوں سے شادی کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان 4 خصلتوں کی رعایت کیجیے، لیکن ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے، خاص کے اس زمانے میں۔ کہا لحسبھا، حسب یعنی شرافت، خاندانی شرافت کہتے ہیں اس پر، آباء و اجداد کے کارنامے مراد ہیں حسب سے، جیسے سخاوت، شجاعت، اخلاق اور مروت، تو یہ افعال حسنہ، خاندان کے اچھے کارنامے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ باعث تقویٰ ہے۔ ذات اور برادری اسلام میں نہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اچھے اور متقی لوگ کسی بھی قبیلے کے اندر ہو سکتے ہیں، اسلام میں قبائل ہے، چھوٹے بڑے قبائل ہیں، لیکن ذات اور برادری نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگ ذات اور برادری کے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جہاں دینداری ہو، جہاں تقویٰ ہو، جہاں مطلوبہ صفات عورتوں کے اندر موجود ہوں، شادی کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ صاحب نے کہا فاظفر بذات الدین، حسب، مال، جمال، یہ سب بھی مطلوب ہے اور لوگوں کو مطلوب ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف مال کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، جیسا کہ آج کل مزاج بنا ہوا ہے، مالدار عورت ہو، کروڑوں کی جائیداد اس کے نام ہو، مثال کے طور پر، شاید لالچ یہ ہوتی ہے کہ بیوی سے پیار جتا کر اس کا مال اپنے نام کرا لیں گے، یا پھر بعد میں دھونس جمع کر کے مال اپنے نام کرا لیں گے، اور عام طریقے سے جو مال کے لالچی ہوتے ہیں وہ مال ہڑپنے کے بعد رفتہ رفتہ بیوی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور اس کے مال پر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اکثر جو لوگ صرف مال و متاع کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، دیکھا گیا ہے کہ ان کے درمیان الفت دائمی نہیں رہتی ہے، ایک وقت کے بعد دونوں میں مفارقت ہو جاتی ہے اور عورتیں مردوں کے ذریعے ٹھگی جاتی ہیں، ان کا مال ہڑپ لیے جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ مقصد ہو کہ عورت مالدار ہو تاکہ اپنی بہت ساری ضروریات، خاص کر جس کا تعلق کمالیات سے ہے، زیورات سے اور بننے سنورنے کی اشیاء سے، عورت اگر مالدار ہوگی تو وہ شوہر سے مطالبہ نہیں کرے گی، اپنی بہت ساری اس طرح کی ضروریات خود مہیا کر لے گی، ضرورتیں اپنی پوری کر لے گی اور مرد سے مطالبہ نہیں کرے گی، تو ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال عورت کی مالداری کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے مال کے مالک ہیں، وہ مال اسی کا ہے، الا کہ وہ اپنی رغبت اور مرضی سے آپ کو دے۔ اس کے مقابلے میں حسن و جمال ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو دائمی ہوتی ہے، عورت کی عمر کے ساتھ رہتا ہے، بوڑھی عورتیں بھی بڑھاپے میں حسین اور جمیل ہوتی ہیں جو جوانی میں رہی ہیں، عمر کے ساتھ تھوڑی تبدیلی آتی ہے، لیکن بہرحال مال کے مقابلے میں اگر عورت حسین و جمیل ہو تو مرد سے الفت محبت زیادہ ہوتی ہے، دونوں زوجین کے درمیان ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ حسن و جمال کچھ اس قدر خاطرداری کا مطالبہ نہ کرے جو مرد کے لیے باعث تکلیف ہو، باعث اکتاہٹ ہو، بہت نخری کرنا، بیجا مطالبات کرنا اور حسن و جمال پر اترانا، اور اس کے لیے مرد سے سجنے دھجنے کے لیے مرد سے مطالبات کرنا، اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو تو انشاءاللہ یہ مال کے مقابلے میں زیادہ بہتر الفت و محبت کے لیے۔ اب باقی خاندانی شرافت اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سب میں جو اہم بات ہے
وہ دینداری ہے، لڑکی کی دینداری ہے، لڑکی کی دینداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت سے شادی کرنے کی حرص رکھو، رغبت رکھو، کیونکہ اگر دیندار بیوی مل گئی تو اس سے شادی کر کے دین اور دنیا کی منفعتیں حاصل کر لو گے، دنیا اور آخرت کے منافع حاصل ہو جائے گی۔ طلیبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ میں مٹی لگے، اگرچہ یہ کنایہ ہے فقر و فاقہ سے، لیکن تکیہ کلام ہے، زبان پر کلمات عرب کے جاری ہوتے ہیں، مراد ہرگز بد دعا نہیں ہے بلکہ ابھارنا مقصود ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں اہل علم کہ صاحب رشتہ یا اس حدیث پر عمل کرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ آدمی اگر کسی لڑکی کے بارے میں جاننا چاہے تو پہلے اس کی دینداری کو متعلق پوچھے یا دوسری صفات کے متعلق پوچھے؟ تو اہل علم نے کہا کہ پہلے اس کی حسب و نسب، مال اور جمال کے متعلق دریافت کرے۔ معلوم ہو کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ماشاء اللہ اعلیٰ خاندان کی ہے، خاندان میں اعلیٰ قدرے، اخلاقی قدرے موجود ہیں، اور صحابۃ المال بھی ہے اور حسن و جمال بھی ہے، تو آخر میں پوچھے کہ دیندار بھی ہے، نماز وغیرہ کی پابندی، حجاب کا التزام؟ کہا نہیں بھائی اس میں تو کمی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے۔ ارے ایسا کیسے ہوتا ہے؟ باہر نکلتی ہے تو حجاب نہیں کرتی ہے، حجاب کو اپنے لیے باعث عار سمجھتی ہے۔ کہا نہیں تب مجھے نہیں کرنا، تب مجھے نہیں کرنا۔ تو پیغام یہ جا رہا ہے کہ اس شخص نے رشتے کو ٹھکرایا دینداری نہ ہونے کے سبب۔ دینداری وجہ یعنی وجہ قبول اور وجہ رد اس آدمی کے پیش نظر دینداری ہے، دین اور تقویٰ ہے، وجہ رد وجہ قبول۔ لیکن اگر پہلے دینداری پوچھ لیا، ماشاءاللہ دیندار ہے، اچھی ہے، اس کے بعد پوچھا حسین ہے کہ نہیں، کہا قابل قبول ہے، صورت قابل قبول ہے، بہت حسین تو نہیں ہے لیکن بس صورت بھی قابل قبول، مال تو نہیں، مال نہیں، اور خاندانی شرافت بھی کوئی ایسی نہیں۔ تو اگر آپ نے انکار کر دیا تو یہ میسج جا رہا ہے کہ آپ نے دیگر صفات کی وجہ سے، مال اور حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے آپ نے انکار کیا۔ تو پیغام ہماری طرف سے یہ جانا چاہیے کہ تمام خوبیاں ہو لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو ہم کو منظور نہیں ہے۔ تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ پہلے دیگر صفات کے متعلق جانے اور اس کے بعد دینداری کے متعلق پوچھے، اور دینداری ہی اس کے مطمع نظر ہو اور یہی وجہ قبول و رد ہو، یعنی رشتے کے قبول کرنے اور نہ کرنے یا ٹھکرانے کا دار و مدار دینداری پر ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ ویسے بھی ہم سب اپنا دوست، اپنا یار، اپنا ساتھی، مصاحب چاہتے ہیں کہ ہمارا دیندار ساتھی ہو، بااخلاق ہو، اور یہ تو بیوی آپ کی زندگی بھر کی ساتھی ہے، صاحبۃ الجنب ہے، پہلو میں بیٹھنے والی، بستر پر آپ کے ساتھ لیٹنے والی ہے، تو اس کے اندر دینداری تو بہت بڑی چیز ہونی چاہیے نا، اور بہت بڑی چیز ہے۔ تو جس طریقے سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم دیندار لڑکی کو تلاشیں اور اس سے شادی کریں، اسی طریقے سے لڑکی کے اولیاء کو بھی حکم ہے کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، دیندار بااخلاق کا رشتہ آئے تو اس سے شادی کرا دو، اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی، جو تمہارے زیر ولایت ہے، جو تمہارے زیر ولایت ہے اس کی شادی کرا دو، جس کے تم ولی ہو اس کی شادی کرا دو، کس سے؟ دیندار سے، بااخلاق سے۔ اس کے ساتھ اگر پیسے والا بھی ہے، اچھے جاب والا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن سب کچھ ہے دینداری نہیں ہے، ایمان و تقویٰ نہیں ہے، یا بد عقیدہ ہے، یا بے نمازی ہے، حالق اللحیہ ہے، مثال کے طور پر ڈرمنڈا ہے، جی سگریٹ نوشی کرتا ہے، تمباکو خور ہے، اس طرح کے آدمی سے شادی مت کیجیے، دینداری کی بنیاد پر شادی کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، دیندار لڑکے کا رشتہ ٹھکرا دو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور لمبا چوڑا فساد پھیلے گا۔ حضرت حسن بصری سے ایک شخص نے کہا کہ میری بیٹی کا کئی لوگوں کی طرف سے پیغام آیا ہے، میری بیٹی کے لیے کئی لوگوں نے پیغام دیا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کس سے شادی کروں؟ تو کہا کہ جو متقی ہو، جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، اوامر کو بجا لاتا ہو، منہیات سے اجتناب کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر آدمی صاحب دین و تقویٰ ہوگا تو بیوی سے محبت کرے گا تو عزت کرے گا، اگر اس سے محبت کرے گا، اگر اس کو پسند کرے گا تو اس کی تکریم اور تعظیم کرے گا، اور اگر ناپسند کرے گا تو ظلم نہیں کرے گا، کیونکہ صاحب دین ہے۔
چھوڑ دے بھلی، ناپسند ہو تو چھوڑ دے، یہ الگ بات ہے، لیکن ظلم نہیں ڈھائے گا، دشنام ترازی نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں دے گا، مارے گا پیٹے گا نہیں بیوی کو اگر دیندار ہے تو اگر بیوی پسند آ گئی اس کو تو الحمدللہ بہت عزت کرے گا، نہیں پسند آئی تو بہرحال ظلم تو نہیں کرے گا، شکا کے متقی سے کرو، دیندار سے کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی میں دینداری کو مدار شادی بنانے کی توفیق دے کہ دینداری ہمارے یہاں قبول اور ادب قبول کا معیار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دعا، شادی کرنے والے کے حق میں کیا دعا کی جائے؟ نکاح کے بعد یا ملاقات کے بعد یا ولیمہ کی مجلس میں جب ملاقات ہو تو اس سلسلے میں ایک حدیث ہے ہمارے سامنے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع انسانا اذا تزوج قال بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، رواہ احمد والاربعہ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ وابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انسان کو مبارکباد دیتے، رفع بالحمزہ یعنی حسن معاشرت کی جب دعا کرتے، حسن توفیق کی دعا کرتے کہ شادی کی ہو، اللہ کرے مبارک ہو، اچھی معاشرت ہو، میاں بیوی میں اچھا تال میل ہو، تو جب آپ اس کی دعا کرتے یا رفع بغیر حمزہ کے کہ اتحاد میاں بیوی کے درمیان میل جول ہو، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کرے، بہرحال تو حمزے کے ساتھ بھی پڑھا گیا رفع یا رفع یرفی ترفیع۔ تو جب آپ دعا کرتے حسن توفیق کی، حسن معاشرت کی، ذریت طیبہ کی، یا رفع سے ہے میاں بیوی کے درمیان اتحاد اور محبت قائم رہے، تو آپ فرماتے دعا میں بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ بارک اللہ لک جملہ خبریہ ہے، اللہ نے برکت دی تمہارے لیے، یہ مراد ہے انشائیہ دعا، اللہ برکت دے، جملہ خبریہ ہے لفظاً لیکن معنی میں انشائیہ ہے یعنی دعائیہ ہے کہ اللہ برکت دے، لکا وبارک اللہ علیک، بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک یا وبارک علیک، لکا اور علیک میں کیا فرق ہے؟ کوئی خاص فرق نہیں، تاکید کے لیے ہے، تفنن ہے، کلام کو بدل کے لایا گیا، لفظ کو چینج کر کے لایا گیا خوبصورتی کے لیے، ورنہ معنی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شادی میں برکت دے۔ برکت نفع متعدی ہے، لام جو ہے یہ تعدی کا فائدہ دیتا ہے کہ برکت میاں بیوی کی ایک دوسرے کو حاصل ہو، تم سے تمہاری بیوی کو برکت حاصل ہو اور بیوی سے تم کو ہو، اور تم دونوں سے معاشرے کو ہو، اور تم دونوں سے اولاد اچھی آئے، یہ ہے مطلب لام کا فائدہ کہ یہ منفعت متعدی ہو، ایک سے دوسرے تک جائے برکت۔ اور علیہ کا تم پر یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، کیونکہ برکت آسمان سے اترتی ہے، تو اسی لیے کہ برکت آسمان سے اترتی ہے، علی لایا گیا ہے، تو لکا و علیکا یہ جو دو طریقے سے اس جملے کو استعمال کیا گیا ہے، یہ تاکید اور تفنن فی الکلام، کلام کو چینج کر کے بدل کے خوبصورت بنانے کے لیے لایا گیا ہے۔ بہرحال آپ دونوں کو ایک دوسرے سے برکت حاصل ہو، آپ کی برکتوں سے آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ فیض یاب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ برکت ہوتی ہے اس لیے علی کا آیا ہے۔ وجمع بینکما اور تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان یعنی تم دونوں کے درمیان اللہ رب العالمین اتفاق قائم کرے، تم دونوں کو متفق رکھے، کس میں؟ فی خیر، بھلائی کے کاموں میں۔ اب یہ خیر کا لفظ تمام طرح کی طاعتوں کو، حسن معاشرت کو، صالح ذریت کو، سب کو شامل ہے، زبردست دعا ہے۔ تو متزوج کے لیے دعا کرنا مستحب ہے کہ اللہ برکت دے، ان یبارک اللہ لہ وعلیہ وان یجمع بینہ وزوجہ فی خیر، جیسے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی آپ نے دعا فرمائی تھی بارک اللہ لک۔ یہ اسلام کی کے محاسن میں سے ایک خوبی ہے کہ مسلمان کسی کی خوشی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اس کے لیے
دعائے خیر و برکت کرتا ہے اور اس کو تہنیت دیتا ہے، مبارکبادی دیتا ہے۔ بچہ کامیاب ہو گیا، بچے کی شادی ہو گئی، مکان تعمیر ہو گیا، نئی گاڑی خریدی، اس کو مبارکبادی دیتا ہے۔ یہ اسلامی محاسن ہے، اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے حق میں برکت کی دعا کرتا ہے۔ مسلمان حاسد نہیں ہوتا، حسد کی بیماری نہیں ہونی چاہیے، یہ اگلی قوموں کی بیماری تھی جو ہمارے اندر سرایت کر گئی۔ اس دعا کے علاوہ دوسری اور دعا کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، دوسرا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اہل جاہلیت کہتے تھے بالرفاء والبنین۔ اتفاق تو ہو میاں بیوی کے درمیان، تو ہو ہی بالرفاء، جیسا کہ ابھی ترفیہ کا معنی آپ نے سمجھا اور سنا کہ میاں بیوی کے درمیان الفت ہو، محبت ہو، اور اس کے ساتھ بالبنین، بالرفاء والبنین، محبت بھی رہے، اتفاق و اتحاد بھی رہے، اور بیٹے بھی ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی سے۔ ایک شخص کے تعلق سے معلوم ہوا تو کہتے ہیں کہ عقیل بن ابی طالب نے ایک عورت سے شادی کی تھی، تو لوگ گئے ان سے ملنے کے لیے، تو کہا بالرفاء والبنین، تو آپ نے کہا کہ ایسا مت کرو۔ عقیل نے کہا کہ ایسی دعا مت دو ان کلمات کے ذریعے، کیونکہ رسول اللہ نے منع فرمایا۔ کہا کہ کیا کہیں؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے بارک اللہ فیک و بارک اللہ لک و علیک۔ تو ایک تو یہ کہ اہل جاہلیت کی مخالفت کرنی ہے، تو اس لیے بالرفاء والبنین نہیں کہنا چاہیے کہ الفت و محبت لگے اور بیٹے بھی لے۔ دوسری یہ کہ اہل جاہلیت کے تعلق سے معلوم ہے ہم کو کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور اس کے اندر بھی وہی بات ہے کہ بیٹوں کی دعا کی گئی ہے کہ بیٹے حاصل ہو، بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو عرب کی جاہلیت یا آج کل کی جو 21ویں صدی کی جاہلیت ہے، جہاں بیٹیوں لوگ ناپسند کرتے ہیں، اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے سورہ نحل آیت نمبر 58 میں، 58 میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے جب بیٹی کی ولادت کی خبر سنتا ہے، تو دل غم کے مارے بھر جاتا ہے، دل غم سے بھرا ہوتا ہے اور چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر یہ ہے کہ اس کلمے کے اندر یہ جو دعائیہ کلمہ ہے جاہلیت والا بالرفاء والبنین، اسے کہیں اللہ کا ذکر نہیں، اس کی کوئی حمد و ثنا نہیں، جبکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ ہے بارک اللہ لک و بارک علیک، اللہ لفظ اللہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر۔ تو سمجھ میں اصل میں یہ آتا ہے کہ لفظ رفاء یعنی اتحاد اور اتفاق ہو، اس کی وجہ سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ وہ جو لفظ اس کے ساتھ لگتا تھا جاہلیت میں والبنین، اور بیٹے ہوں، یہی وجہ بنی کہ آپ نے اس کلمے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بالرفاء والبرکہ، اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق رکھے، برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو بھلائیوں پر اکٹھا کرے، کوئی حرج نہیں۔ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، تمام باتیں اس کے اندر آ گئی۔ پھر بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان دائمی الفت محبت قائم کر دے، حسن معاشرت رہے، اچھی نیک صالح ذریت آوے، جو ترفیہ کا معنی ہوتا ہے، رفع کا معنی ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحابی نے استعمال کیا کہ اذا رفع انسان یا اذا رفع للمتزوج، جب کسی شادی کرنے والے کو ترفیہ کرتے تو آپ یہ کہتے ہیں۔ تو لفظ رفع پر بحث نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ صحابی نے اسی لفظ کے ذریعے تعبیر کیا۔ جو چیز اصل میں محظور ہے وہ یہ ہے کہ متزوج کو آپ بیٹوں کی دعا کریں، سمجھا کہ نہیں، یا صاحب لڑکیوں کو دلہنوں کو مبارکباد دے، بیٹے ہوں، ملاقات مبارک ہو، شادی مبارک ہو، بھاڑ کر بیٹا ہی بیٹا ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال یہ جو دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے یا آپ نے دعا فرمائی ہے، یہ کلمات تو مختصر ہیں لیکن بڑے بلیغ ہیں، اور دین اور دنیا کی دونوں بھلائیوں کو، دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کو شامل ہے، کیونکہ اگر برکت کا حصول ہو گیا ان دونوں کے لیے اور دونوں پر اللہ کی برکت نازل ہوئی جی، اور اللہ نے دونوں کو بھلائی پر متفق اور متحد رکھا، تو کوئی شک نہیں کہ میاں بیوی باسعادت ہوں گے، سعادت مندانہ زندگی بسر کریں گے، اور انشاءاللہ ان دونوں کی ذریت بھی نیک اور صالح ہوگی۔ وباللہ التوفیق۔ آگے جو حدیث ہے ہمارے سامنے، یہ خطبہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی خطبہ ہے، اور بھی اس باب میں دیگر صحابہ سے حدیث آئی ہے، جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں، حاجت کا خطبہ، ضرورت کا خطبہ، اہم ضرورت کے وقت میں، تعلیم و تعلم کے وقت میں، اسی طریقے سے جمعہ کے خطبے میں، شادی بیاہ کا بھی ایک موقع بڑا اہم ہے، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم مناسبات میں خطبے کا، یا جس خطبے کو آپ پسند فرماتے تھے، اختیار کرتے تھے، جس کو خطبۃ الحاجہ کہا گیا ہے،
وہ خطبہ یہاں موجود ہے، اور اس کے اوپر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ ہی مختصر سا لکھا جس میں تمام طرق کو جمع کیا ہے، کون سے الفاظ ثابت ہیں کون سے نہیں ہیں، وہ سب کا اس میں تفصیلی بیان ہے، فوائد ذکر کیے گئے۔ تو علماء کو، خطبہ کو، دعات کو چاہیے کہ خطبے کا استعمال کریں، اور جو کلمات ثابت نہیں ہیں ان سے پرہیز کریں۔ تو خطبہ چونکہ نکاح کی ایک تقریب، اہم تقریب ہے، اور تشہیر بھی مطلوب ہے، تو اللہ کی تعریف ہونی چاہیے جی، اور اس کے بعد تب ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ ویسے نکاح تو نام ہے ایجاب قبول کا، بغیر خطبہ پڑھے ہوئے بھی اگر کوئی کسی کو کہے کہ صاحب فلاں کی بیٹی تو بڑی زوجیت میں دی گئی اور لڑکے نے قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا، لیکن کچھ شادی ایسی بھی ہوئی ہے جسے بغیر خطبے کے آپ نے رشتہ پیش کر دیا ہے، تو ہم اس کا حکم جانیں گے کہ یہ خطبہ پڑھنا نکاح سے قبل، ایجاب و قبول سے قبل واجب ہے یا مستحب ہے، انشاءاللہ یہ ذکر آئے گا۔ پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الحاجہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرأ 3 آیات۔ اختصار کر دیا، 3 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو احمد نے روایت کیا، اربع نے روایت کیا، سنن اربع نے، امام ترمذی نے اور حاکم نے حسن کہا ہے۔ حدیث الحمدللہ حسن ہے، کئی طرق سے آئی ہے، اور حدیث جیسا کہ آپ نے سنا احمد اور سنن اربع کے اندر ہے۔ التشہد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنا رسول التشہد فی الحاجہ، حاجت کے وقت میں کوئی سی بھی حاجت، نکاح کی حاجت ہو، جمعہ کی حاجت ہو، جمعہ کا خطبہ دینا ہو، کوئی اور واضح بیان ہو، یا کوئی اہم درس دینا چاہتے ہوں، تو اس کلمے کا یا اس خطبہ حاجت کا اہتمام کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام بھلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں۔ تو تشہد مانے خطبہ، تشہد مانے خطبہ، اذا تشہد یعنی اذا خطب، کیونکہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آتا۔ اور دوسری روایت یا بعض طرق سے یہ بھی روایت آئی ہے کہ علمنا رسول خطبۃ الحاجہ فی النکاح وغیرہ۔ کچھ لوگ اس کو خطبہ نکاح سمجھتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ لیڈیزوں کے ہاں جمعہ کے خطبے میں بھی پورا خطبہ پڑھا جاتا ہے 3 آیتوں کے ساتھ جی۔ سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس کے بعد سورہ نساء کی آیت پہلی آیت، اور اس کے بعد سورہ احزاب کی 2 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ چلیے ساتھو، خطبہ آپ جب دیتے تو آپ کیا پڑھتے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ خطبہ ہوتا ہے ایک، اور ایک خطبہ ہوتا ہے، جیسا کہ کتاب البیوع میں پڑھ چکے ہیں، لا یخطب علی یا لا یخطب علی خطبۃ اخی، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے۔ خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو، اور خطبہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور واضح و بیان پر، واضح و نصیحت پر، ترغیب اور تحریب پر مشتمل ہے، تو اس کو خطبہ کہتے ہیں، اور پیغام، شادی کے پیغام کو خطبہ کہتے ہیں بکسر الخاء۔ باقی فعل دونوں کا ایک ہی آتا ہے، خطبہ یخطب خطبتاً اور یا خطبتاً، 2 الگ الگ معنی میں۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ خطبہ یخطب خطبتاً، خطبہ یخطب باب ضرب یضرب سے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ماضی اور مضارع دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے، البتہ مصدر بدل جاتا ہے۔ خطبہ جو ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف توصیف ہوتی ہے وہ خطبہ ہوتا ہے، اور جو پیغام نکاح ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والے کو دیا جائے یا لڑکی کو دے، یہ خطبہ ہوتا ہے۔ علی کل حال، اب اس موقع پر جو آپ خطبہ پڑھتے تھے ایجاب و قبول سے قبل، وہ کیا ہوتا تھا؟ کہا گیا ان الحمدللہ، ترمذی میں ہے ان الحمدللہ، جو عام طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ابو داؤد میں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، دونوں صحیح، جملہ اسمیہ سے شروع ہے، ان الحمدللہ جملہ اسمیہ ہے، الحمدللہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ، اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے، ہمیشہ اللہ کے لیے تعریف توصیف ثابت ہے، لازم ہے۔ نحمدہ، ہم اس کی حمد و بیان کرتے ہیں، فعل کے اندر تجدد اور حدوث آتا ہے، جب جب نعمت ملتی ہے تب تب اس کے لیے حمد، حمد یہ تجدد
کلما تجددت النعم، جب جب نعمت متجدد ہوگی نہیں ہوگی حمد ہوگا. تو اس لیے پہلے جملہ اس لیے استعمال کیا کہ اللہ کے لیے حمد ثابت ہے، دائم ہے، اور پھر جملہ پھر یہ استعمال کیا نحمدہ ونستعینہ. اور ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ حمد کہتے ہیں محمود کے محاسن اور کمالات کا بیان کرنا، محمود کے محاسن اور صفات کمال کو کا اعتراف کرنا، بیان کرنا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ. جبکہ حمد میں ہوتا ہے کہ تعریف تو آپ نے، یہ اس میں مدح میں کہ تعریف تو آپ کسی کی کرتے ہیں، برصغیر تذکرہ کسی کا ذکر آیا تو آپ نے کچھ کلمات توصیفی تعریفی کلمات آپ نے کہہ دیے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے محبت بھی کرتے. لیکن یہ حالت حمد کے اندر محبت ہوتی ہے، محمود سے حامد کو محبت ہوتی ہے، تعریف کرنے والے کو، حمد کرنے والے کو اپنے محمود کی تعریف ہوتی، تعظیم ہوتی ہے، میں اس سے محبت ہوتی، وہ بھی ارادہ اس کے ذکر کرتا ہے. تو یہ کہ اللہ رب العالمین تمام کمالات سے متصف ہے اور ہر طرح کے لقائص سے، جملہ لقائص سے پاک ہے. دوسرے کہ وہ صاحب النعم بھی ہے. چلیے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اور ہم اس سے عون اور مدد طلب کرتے ہیں نکاح کے اندر بھی اور تمام دینی دنیاوی امور میں، حتیٰ کہ خود حمد کرنے میں بھی اللہ کی مدد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، بغیر اللہ کی مدد کے ہم عبادت بھی نہیں کر سکتے. دینی اور دنیاوی تمام امور اللہ تعالیٰ کی مساعدت اور اس کے عون پر موقوف ہے. ونستغفرہ، اور ہم اس سے مغفرت چاہتے ہیں، یعنی جو اللہ کی تعریف میں ہم سے تقصیر ہو رہی ہے، یا واجبات کی ادائیگی میں جو ہم سے تقصیر ہو رہی ہے، یا معاصی اور سیئات کا ارتکاب کر کے جو ہم غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور درگزر فرمائے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، من شرور انفسنا، اپنی نفس کی شرارتوں سے، شرور شر کی جمع یعنی برے اخلاق سے، کیونکہ نفس امارۃ بالسوء ہے، انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور غلط خواہش کی طرف مائل کرتا ہے، غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. ومن سیئات اعمالنا، یہ اعمال سے، برے اعمال سے، معاصی سے اور معاصی کے انجام بد سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے عملوں سے. جو جس کو اللہ نے اپنے اس کے نفس کے شر سے بچا لیا، نفس امارہ کے شر سے بچا لیا، اور اسی طریقے سے اعمال سیئہ کی بجاوری سے یا اعمال سیئہ کی انجام دہی سے اللہ نے بچا لیا، فقد افلح. جعلنا وإياكم من المفلحين. من يهده الله فلا مضل له، اور کہیں پر حق حذف کے ساتھ ہے، بعض ابو داؤد کے نسخے میں من يهد الله، لیکن وہ وہاں پر اصل میں ہی جو ہے وہ من کی طرف، اسی موصول کی طرف لوٹنے والا ہے، اس لیے وہ اگر نہیں بھی ذکر ہے تو وہ من يهده کے ہی معنی میں. من يهده الله، جس کو اللہ ہدایت دے، جس کو اللہ تعالیٰ قبول حق کی توفیق عطا کرے، فلا مضل له، تو کوئی بھی اس کو حق سے پھیر نہیں سکتا، حق کے راستے سے بھٹکا نہیں سکتا. ومن یضلل، یضلل ہو نہیں کہا، یہاں پر بلا ضمیر کیا ہے، عموم کے لیے. اور ہدایت کے باب میں ومن یهده اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی عنایت دیکھی بندے کے ساتھ، توجہ اور اس کی مہربانی جو ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی، اسے من یهده ہی کہا، اور یہاں من یضلل کہا، یضلل ہو نہیں کہا. یہ تمام جو صیغے ہیں، نحمدہ، نستعینہ، ونستغفرہ، ونعوذ باللہ، یہ چار صیغے سب جمع تغلیب کے ساتھ. اور جب شہادت کا لفظ آیا جس سے تشہد ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ شہادت ہے، اس میں نیابت نہیں چلتی. ہم سب اللہ کی تعریف کرنے میں شریک ہے، ایک دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں. اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ حمد میں بھی نیابت نہیں چلتی ہے، باقی ایک دوسرے کے لیے استعانت کی دعا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نصرت کی دعا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نفس امارہ اور اعمال سیئہ کے شر سے بچنے کی دعا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال شہادت میں نیابت نہیں کر سکتے. جو کچھ ہمارے دل میں ہے، جس کو زبان سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ہم اپنے دل کی حالت بیان کریں گے، ہم گواہی دیں گے. ہم دوسرے کی گواہی کیسے دے سکتے؟ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مسلمان ہے، اس کے بولنے، اس کے قول اور عمل سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے دل میں، کس کے دل میں کیا ہے، اس کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کی طرف سے شہادت نہیں دے سکتے. تو بہت سارے خطبہ کو دیکھیے گا، وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ پڑھے گا، اور اسے پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ صاحب وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ،
وہ اس کے بعد پھر وہ نعوذ باللہ من تو انو منو بھی وہ نتوکل علیہ کا لفظ ثابت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اشہدو ہے، نشہدو نہیں ہے. واشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو شہادت مفرد کے لفظ کے ساتھ آیا وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیونکہ شہادت نیابت کو قبول نہیں کرتی. پھر یہ ہے کہ شہادت آپ کے دل میں جو کچھ ہے اس کی تعبیر ہے زبان سے، اور انسان اپنے نفس کے متعلق خبر دے گا کیونکہ وہ اپنی حالت کو جانتا ہے. دوسرے کے متعلق ہم خبر نہیں دے سکتے. ہم اس کے قول اور اس کے نطق کی بنیاد پر خبر کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے قلب کے ارادے سے یا اس کے قلب میں کون سا عقیدہ ہے یا عقیدہ کس معیار کا ہے یا اس کے اندر کوئی تزلزل اور تشک تو نہیں ہے، شک اور تزلزل اور تذبذب تو نہیں، یہ ہم کیسے جانیں گے؟ بہرحال اس کی رعایت کرنی چاہیے جو الفاظ آئے. اور 3 آیتیں پڑھتے تھے. اس کا بیان تتمۃ الحدیث میں آیا ہے، مؤلف نے اختصار کیا ہے. اور وہ 3 آیت جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی پہلی آیت اور سورہ احزاب کی 70 اور 71 اور 72 آیت. یا ایھا الذین اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، 70 اور 71 سورہ احزاب کی. الحمدللہ. اس کے بعد پھر اما بعد کہتے، پھر اپنی حاجتوں کا ذکر کہتے. اب یہاں پر شادی کی مجلس ہے تو اما بعد کہنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ صاحب ولی اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کرے. مثلا زید کہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی، اے احمد، اے محمد، میں نے تم سے فلاں فلاں گواہوں کی موجودگی میں تمہارے نکاح میں دیا یا تم سے شادی کرا دی. لڑکا کہ میں نے قبول کیا. مہر چاہے تو ذکر کرے، نہیں کہ تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن گواہ ضروری ہے، مہر کا ذکر ضروری نہیں. تو ولی کی اجازت ہے. یا اگر ولی نہیں رشتہ پیش کر رہا ہے، ولی کی نیابت میں، جیسے کہ عاقد لوگ آج کل جو مولوی حضرات ہیں نکاح پڑھاتے تو کہتے ہیں نا کہ ولی کی اجازت سے وکالتاً میں رشتہ پیش کر رہا ہوں، یا آپ کا نکاح فلاں کی دختر سے فلاں کی بیٹی سے اتنے روپے کی عوض، مہر کی عوض، معجل ہو یا مؤجل ہو، جی فلاں فلاں گواہوں، نامزد گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا. تو یہ جو مولوی صاحب رشتہ پیش کرتے ہیں یہ ولی کے بیاف کرتے ہیں. اسی ولی کی اجازت کافی ہوتی ہے. الا یہ کہ خبر ہو کہ صاحب لڑکی پر زور زبردستی ہے تو نکاح ایجاب کرنے سے پہلے وکالتاً دریافت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لڑکی سے. لیکن اب ایک ٹریڈ بن گیا ہے کہ چلیے بھائی لڑکی سے بھی پوچھ لیجیے، جبکہ اس کا ولی اجازت دے رہا ہے اور لڑکے والے کو کوئی کہیں سے کوئی سری خبر بھی نہیں ہے کہ ہاں لڑکی پر زور زبردستی. ماشاء اللہ سب طرف خوشی ہی خوشی ہے. اور اس کے باوجود بھی زبردستی مولوی صاحب اندر گھر میں گھسائے جاتے ہیں، اجنبی عورتوں کے سامنے فوٹوگرافی بھی ہو رہی ہے، اور وہاں وہ پوچھتے بھی ہے، اور اس کو لوگ خوب بڑھاوا دے رہے ہیں. ارے لڑکی سے نہیں پوچھا، اس کی اجازت ہے کہ لڑکی سے یستاذن ہو ابوہا، اس کا باپ اجازت لے شادی کرے، زور زبردستی نہ کرے. اور جب باپ نے ولی نے اجازت دے دی اور آپ کو لڑکے کو اور لڑکے کے لوگوں کو یا لڑکے کو خود کہیں سے پتہ نہیں ہے کہ لڑکی پر زور زبردستی ہے، تو پھر لڑکی سے عاقد کا مولوی صاحب کا پوچھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب بھی نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ خوب بڑھاوا دیتے ہیں. علی کل حال تو ولی اپنے خود بیٹی کا رشتہ پیش کرے یا بہن کا رشتہ پیش کرے یا جو اس کے زیر ولایت ہے، یا کسی کو نائب اپنا بنا دے کہ وہ کہے زوجتک ابنتی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرا دی، یا کوئی کہے کہ صاحب فلاں کی بیٹی کا نکاح تم سے کرایا، تو لڑکا کہے کہ میں نے قبول کیا. چلیے صاحب، تو معلوم یہ ہوا کہ عقد نکاح کے وقت میں خطبہ دینا مشروع ہے، اور یہ کہ نکاح کرانے والا شخص اس خطبے کو پڑھے، اور اس کے بعد ولی کی طرف سے یا ولی کے نائب کی طرف سے ایجاب ہو، رشتہ پیش کیا جائے. جو پہلے بولے وہ ایجاب، اور جو بعد میں قبول کرے وہ قبول ہے. یعنی ما یصدر اول، جو پہلے صادر ہو وہ ایجاب، اور جو ما یصدر ثانی ہے، جو دوسری مرتبہ میں ایجاب کے بعد ہو وہ قبول ہے. تو کہا کہ فلاں کی بیٹی زوجیت میں آپ کے دی گئی، یہ ہوا ایجاب، لڑکے نے کہا قبول. لڑکا یہ کہے کہ میں نے آپ کی دختر نیک اختر سے اتنے روپے کی عوض فلاں فلاں میں نے شادی کی، باپ کہے میں نے قبول کیا، لڑکی کے بہاف کہے میں نے قبول کیا، تو لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوا، باپ ولی نے قبول کیا. لیکن عام طریقہ سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکے پر رشتہ پیش کیا جاتا ہے، ایجاب کیا جاتا ہے ولی کی طرف سے یا ولی کے نائب کی طرف سے، اور لڑکا قبول کرتا ہے. بہرحال یہ خطبہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، لیکن وہاں لوگ اپنے مفاخر، باپ دادا کے فخر کو، قوم اور اپنے حسب و نسب کے پر فخر کو بیان کیا کرتے تھے. مقصود یہ ہوتا تھا کہ صاحب نکاح کی تشہیر ہو. آپ نے صیغہ بدل دیا،
خطبہ تو رہا لیکن وصف اور صیغہ آپ نے بدل دیا. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، بڑا جامع خطبہ ہے یہ خطبۃ الحاجہ، اور پھر اس کے بعد آپ نے رشتہ پیش کیا. تو یہ خطبہ جمہور اہل علم کے نزدیک سنت ہے، واجب نہیں، کیونکہ سہل بن سعد ساعدی کی روایت آگے آ رہی ہے کہ ایک خاتون تھی جس نے اپنے آپ کو ہبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر آپ نے سکوت اختیار کر لیا. تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میری شادی کرا دیجیے اس سے. حدیث آئی کہ اپنے مقام پر. تو مہر کے لیے کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں ملا اس کو، یہاں تک ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی. تو کہا کچھ صورتیں یاد ہے؟ کہا فرافرا صورتیں. کہا کہ چلو زوجت، تو کہا بما معک من القرآن، جو کچھ قرآن تمہیں یاد ہے وہ اس کو سکھلا دینا اپنی بیوی کو، یہی تمہارا مہر حق مہر ٹھہرا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں دیا تھا. باقی رہا کہ علماء ظاہریہ کہتے ہیں کہ عقد کے لیے شرط ہے، اور ابو عوانہ اسفرائینی نے بھی اس کو، جو شافعی المسلک ہے، وہ بھی اس کے وجوب کے قائل ہے. لیکن یہ دلیل صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے وجوب ثابت نہیں کیا جا سکتا. صرف فعل اس باب میں وجوب کی دلیل نہیں بن سکتی. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، مشروعیت اب یہ ہے، خطبے کے بعد ایک باب لے کر آئے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغام دینے والے کو حق ہے کہ وہ مخطوبہ کو، جس کو پیغام نکاح دے رہا ہے، اس کو دیکھ لے، پیغام سے پہلے یا پیغام دینے کے بعد. تفصیل آئے گی اپنی جگہ پر، لیکن وہ دیکھ سکتا ہے خاطب لڑکا. حدیث ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة انظرت اليها قال لا قال اذهب فانظر اليها. اس باب میں روایت لائے جابر رضی اللہ عنہ سے، اس معنی کی تائید کی روایت مغیرہ بن شعبہ سے ترمذی اور نسائی میں ہے. اسی معنی کی تائید ابن ماجہ اور ابن حبان میں محمد بن مسلمہ کی حدیث سے ہے، اور مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے. تو ماشاء اللہ سند کے اعتبار سے سب سے اہم روایت تو مسلم ہی کی ہے. بقیہ اور روایت کے اندر بھی حسن درجے پر حدیث ہے. ابن ماجہ کی سند میں کلام ہے جو محمد ابن مسلمہ سے، وہ سند ضعیف ہے. لیکن جابر کی روایت کو مقدم اس لیے کیا کہ اس میں عمومی قاعدہ ہے فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ بِنَا، احدکم کا لفظ ہے، احدکم، تم میں کا کوئی بھی، گویا یہ حکم عام ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں کسی شخص کو خطاب کیا ہو بطور خاص، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکم اسی کے ساتھ خاص ہے. اصل یہ کہ حکم عام ہے، الا ہے کہ خصوصیت کی دلیل چیز آئے کہ عموم ہے. یہاں اذا خطب احدکم، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں کا کوئی کسی عورت کو پیغام دے نکاح کا، فإن استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نکاحها، تو اگر وہ اس بات کی طاقت رکھے کہ عورت کو دیکھے یا عورت کے جسم کے ان حصوں کو دیکھے جن سے مرد کے اندر شادی کی رغبت پیدا ہو، تو وہ ایسا کرے. فلیفعل، وہ ایسا کرے. اب یہ حکم وجوب کے لیے ہے کہ استحباب کے لیے ہے؟ صحیح ہے کہ جواز کے لیے ہے یا استحباب کے لیے. بہتر ہے کہ استحباب، کیونکہ آپ نے ترغیب دی، جاؤ آ کر دیکھو. اور آپ نے فرمایا فَأَحْرَىٰ أَن يُؤْذَمَ بَيْنَكُمَا انظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ وَأَحْرَىٰ أَن يُؤْذَمَ بَيْنَكُمَا، دیکھ کر کے شادی کرو عورت کو، اور وہ بھی تم کو دیکھے. صرف یہ نہیں کہ مرد دیکھے عورت نہ دیکھے، یا عورت کو ایسی جگہ پہ بیٹھا دیا جائے کہ وہ مرد تو اس کو دیکھ سکتا ہو باہر سے لیکن عورت اس کو نہیں دیکھ سکتی، ایسے گلاس کے پیچھے اس کو بیٹھایا جائے. نہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھیں. بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ دیکھ سکتے ہو جس سے نکاح کے اندر رغبت پیدا ہو. اب کیا دیکھ سکتے ہو اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن ایسی وہ چیز، خلاصہ مختصراً یہ سمجھ لیجیے کہ جو ایک محرم اجنبی اور اپنے گھر کی عورت کو دیکھتا ہے، کہ باپ، اپنے بھائی، چچا، ماموں، یہ سب جو محارم ہیں، اپنی محرمات کو
جس طریقہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ گردن کھلا ہوا ہے، چہرہ ہے، بال ہے، ہاتھ پنڈلی ہے، ہاتھ ہے، کلائی ہے، پاؤں ہے، یہ سب چیزیں مرد دیکھ سکتا ہے۔ چہرے کے دیکھنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہاتھ بھی دیکھے، ذرا کلائی کو دیکھے، جس سے تر و تازگی کا پتہ چلے، چہرے سے حسن کا پتہ چلے، پاؤں دیکھے، چلو ذرا سا چل کے دیکھیں، تھوڑا سا گردن اٹھاؤ، جی۔ تو اگر اس طریقہ کی صفات ہوں جس سے رغبت شادی کی پیدا ہو، کیونکہ یہ مصلحتاً ہے، ضرورتاً ہے، یہ نظر تمتع، نظر تلذذ نہیں ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ زندگی بھر کا معاملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ، کیا کچھ دیکھے، یہ وضاحت نہیں ہے، اس لیے کہا فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ، چہرے میں کلام ہے، علم کا نہیں، اس کے علاوہ میں کلام ہے۔ کسی نے کہا کہ چہرہ ہاتھ دیکھ سکتا ہے، حنفیہ نے کہا چہرہ ہاتھ قدم بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن یہاں الا ما یدعو الی نہیں کہا، وہ چیز جو وجہ رغبت ہو مرد کے لیے، لا الہ الا اللہ، وہ اس کو دیکھے، فلیفعل، تو وہ کر لے۔ تو چونکہ اصلاً عورتوں کو تو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن بڑھ بنائے حاجت، ضرورت اور مصلحت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، تو حظر کے بعد، ممانعت کے بعد جو حکم ہوتا ہے، کسی معاملے کی اصل ممنوع ہو، ممانعت ہو، اور اس کے بعد اجازت دی جائے، تو وہ رخصت ہوتی ہے، یعنی مباح ہوتی ہے۔ لیکن یہ دوسری حدیث اس باب میں آئی ہے کہ جاؤ دیکھو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ سب الفاظ بتا رہے ہیں کہ دیکھنا صرف مباح نہیں ہے، کہ دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے، بلکہ دیکھنا مستحب ہے، اور یہ کہ مرد خود دیکھے جو شادی کرنے والا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی فیکٹر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ماں نے رشتہ قبول کر لیا، باپ بھائی نے رشتہ قبول کر لیا، اور لڑکے کو پسند نہیں، اور بہت سارے لوگ خواہ مخواہ کے لیے نہیں، لڑکا کیسے آئے گا، لڑکا کیسے دیکھے گا، بھائی باپ کی موجودگی میں، بھائی کی موجودگی میں دیکھے گا، اور کیسے دیکھے گا؟ لڑکی بیٹھی رہے گی، وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو دیکھے گا، ویسا بھی دیکھیے، ایک نظر دیکھا اور فوراً نظر نیچی کر لی، یہ اجنبیت تھوڑی ہے کہ صاحب جو راستہ چلتی ہوئی اجنبی، آپ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور نکاح پر میں آپ کی رغبت ہے اور آپ کا عزم ہے کہ آپ شادی کریں گے، تو اس لیے آپ اطمینان سے دیکھیے، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن ہاں، حلیثانہ نظر نہیں ہو، نظر لذت نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ تو کچھ لوگ تو لڑکے کو دکھلانا پسند نہیں کرتے، لڑکے کی آمد گھر پہ پسند نہیں کرتے ہیں، اس کو بڑا اور احتیاط کہتے ہیں، لڑکا کیسے دیکھ لے گا؟ یہ احتیاط کے خلاف ہے، اپنے دین کے خلاف جا رہے ہیں آپ، احتیاط، اس کو دین کی مخالفت کو احتیاط کریں۔ یہ کہیے کہ آپ کے یہاں عرف نہیں ہے، آپ کے یہاں عادت نہیں ہے اس طرح کی، لوگ کیا کہیں گے ہم کو، بالکل غلط بات ہے، شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس قدر بے غیرت ہوتے ہیں کہ لڑکے لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، گفتگو کریں، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، دونوں تخلیہ میں ہوتے ہیں، یا کہتے ہیں جا کر کے پارک میں گھومیے، یا ایک دوسرے سے ملیے، ایک دوسرے کو دیکھ لیے، دوسری تیسری مجلس ہماری ہوگی، اس میں ہم بات کریں گے پختہ، تو یہ بے غیرتی ہے۔ اور ایک طرف احتیاط کا پہلو اتنا ہوتا ہے کہ لڑکا کیسے دیکھے گا شادی سے پہلے، شادی اس نے کر لی ہے تو وہی نہ دیکھے گا۔ چلیے صاحب، تو بہتر ہے کہ لڑکا ہی دیکھے۔ اعلیٰ کل حال حدیث تقریباً آ ہی چکی، آپ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے اس باب کے اندر، جو آپ نے سنا کہ کئی روایت لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت جابر کی روایت ہے، ترمذی میں مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ آپ کے محمد ابن مسلمہ سے روایت ہے، مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو مغیرہ کی روایت میں ہے کہ صاحب انہوں نے، حضرت مغیرہ نے ایک عورت کو پیغام دیا، تو نبی صاحب نے کہا انظر الیہا، جا کے دیکھ کے آؤ، دیکھ لو اس کو، فإنہ احری ان یؤدم بینکما، ادم یدم یا یعدم، ادم یعدم، تو یعدم سے مجہول، یؤدم مجہول کا صیغہ، دیکھو عورت کو، کیونکہ یہ زیادہ دیکھنا زیادہ مناسب ہے، زیادہ لائق ہے، محبت پیدا کرنے کا زیادہ بڑا ذریعہ کہ تم دونوں کے درمیان دائمی محبت قائم ہوگی۔ دیکھ کر کے شادی کرو گے تو رغبت تمہاری بھی ہوگی، لڑکی بھی مرد کو دیکھ لے گی، کس رنگ روپ کا ہے، کیا ہائٹ ہے، کیسی شکل شباہت ہے، جی، اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو حکمت مرد کے اندر ہے وہی حکمت عورت کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ پیغام کب ہو؟ شادی سے پہلے۔ اچھا، وہ پڑھ لیتے ہیں محمد ابن مسلمہ والی روایت ابن ماجہ میں ہے، جس کی سند میں کلام ہے، محمد بن سلیمان ابی حسمہ اس کے اندر ہے، اس میں کلام ہے، مجہول راوی ہے، اور حجاج بن ارطا وہ بھی ضعیف راوی ہے، مدلس میں ان کے ذریعے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ ضعیف ہے۔ اس میں ہے کہ صاحب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا، محمد بن مسلمہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی عورت کا پیچھا کر رہا ہے، یعنی نظر سے پیچھا کر رہا ہے، بار بار اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دیکھ نہیں پا رہا، پھر آگے سے بائیں سے دائیں سے کوشش کر رہا ہے، اس کا پیچھا کر رہا ہے کہ اس کو دیکھ لے۔ تو میں نے کہا کہ تم اس عورت کو دیکھ رہے ہو یا لڑکی کو دیکھ رہے ہو جبکہ تم اصحاب محمد سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مرد کے دل میں یہ پیغام ڈالے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، شادی کی رغبت ڈالے، تو وہ کسی عورت سے اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو دیکھے کہ اگر لڑکی خوبصورت ہے، پسند آ گئی، تو اس کی طرف وہ پیغام دے گا۔ فلا باس ان ينظر الیہا، اگر اللہ نے دل میں کسی عورت سے شادی کرنے کی رغبت ڈال دی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ حدیث ضعیف ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیغام سے پہلے دیکھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اذا خطب احدکم، حدیث ہے اس باب کے اندر، اذا خطب احدکم امرأۃ، جب تم میں کا کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے، فلا جناح علیہ ان ينظر الیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھے، گویا کہ پیغام دینے کے بعد شادی کرے، اگرچہ عورت کو علم نہ ہو، اگرچہ اس کو علم نہ ہو، اس کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ صاحب کوئی ہم کو دیکھنے کے لیے اس نظر سے آیا ہے، ویسے تو سراغ لگ ہی جاتا ہے۔ بہرحال تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صاحب خاطب مخطوبہ کو دیکھے گا، دیکھنے کی مشروعیت ہوئی، بلکہ اس کے اوپر اہل علم کا بعضوں نے اتفاق نقل کیا ہے، مخالفت جن لوگوں نے کی ہے وہ اتنی ضعیف ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ صحیح حدیثیں ہیں اور بکثرت آئی، اور خود حضرت جابر کی حدیث ہے کہ راوی نے عمل کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ ہے کہ صاحب دیکھنا مکروہ ہے، لیکن حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جواز کی روایت ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہی معتمد علیہ قول ہے ان کا، کیونکہ بہرحال عاقد نکاح کرنے والا جس عورت سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے اس کو دیکھنا عین حکمت ہے، اور مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں ہے نا، اب جو ہم نے پڑھا، فإنه أحرى ترمذی فإنه أحرى أن يؤتم بينكما، یعنی اس کے ذریعے تمہارے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان دیکھ لینے کے بعد محبت اور اتفاق پیدا ہوگا، آدم یادم ادمن، الفت ہوگی، موافقت ہوگی۔ تو بہرحال دیکھ کر شادی کرنے کے بڑے فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ سنت کی پیروی ہو رہی ہے، زوجین کے درمیان مودت ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی جس چیز کو ایک دوسرے میں عیب سمجھتے ہیں، اگر وہ عیب پر مبتلا ہو گئے تو پھر شادی سے انکار کرنے کی گنجائش کے لیے پوری موجود ہوتی ہے، اور یہ کہ شادی بہرحال شادی ہے، اور زندگی کا لوگ کہتے ہیں نا کہ سودا ہے، تو اس لیے اطمینان کر لینا چاہیے طرفین سے، لڑکی کو اور ان کے اولیاء کو اطمینان کر لینا چاہیے، تاکہ پھر بعد میں ایک دوسرے پر ملامت نہ کریں۔ جی، تو آپ نے فرمایا فلیفل، تو جو چاہتا ہے شادی کرنا تو وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس طرح جو اس کے اندر رغبت کو بڑھا دے، شادی کی رغبت کو بڑھا دے تو وہ ایسا کرے، فلیفعل۔ اب یہ کہا نا کہ امر یا تو اباحت کے لیے ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ استحباب پر محمول کیجیے، کیونکہ جب فائدہ ہے اور بڑے عظیم فوائد ہیں دیکھ کر شادی کرنے سے، مخطوبہ کو دیکھنے سے، اور پھر مخطوبہ اپنے خاطب کو دیکھ لے، پیغام دینے والے کو، تاکہ دائمی الفت اور محبت کا ذریعہ بن جائے، تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عمل مستحب ہے، فإنه أحرى أن يؤتم بينكما کے تحت، اور اسی کو جمہور کا قول کہا ہے انہوں نے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیا دیکھنا ہے، تو چہرے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ہاتھ، اہل علم کہتے ہیں چہرہ اور ہاتھ دیکھے، چہرے سے حسن و جمال، اور ہاتھ سے تر و تازگی کا پتہ چلے گا، عمر کا پتہ چلے گا، اور حنفیہ نے قدم کا اضافہ کیا ہے، کسی نے کہا کہ وہ ذرا کلائی وغیرہ بھی دیکھ سکتا ہے، گردن بھی دیکھ سکتا ہے، اس میں جو کرائٹیریا ہے یا کرائٹیریا ہے وہ اتنے ہی کہ صاحب ایک محرم شوہر کے علاوہ جو محرم ہو عورت کا، وہ جو کچھ دیکھ سکتا ہے عورت کا، چہرہ، گردن، بال، ہاتھ، پاؤں، یہ چیزیں نکاح کا پیغام دینے والا بھی دیکھ سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ رویا عورت کا دیکھنا پیغام کے بعد ہو یا پیغام کے نکاح، یہ گفتگو آ چکی ہے، بہتر ہے کہ صاحب پیغام کے بعد ہی دیکھے، الا یہ کہ لڑکی کو بھی پتہ ہو کہ صاحب جو شخص آیا ہے پیغام تیرے سے پہلے، غالب گمان یہ ہے کہ ہمارے گھر والے سے ہمیں بھی آ سکتے ہیں، آدمی ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، پہلے بھی دیکھ سکتا ہے،
لیکن عام طریقے سے پیغام کے بعد ہی دیکھنے اور دکھانے کی بات ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ باقی رہا کہ یہ دیکھنا جو ہے یہ اس کے شرعی ضوابط ہے، کچھ چیزیں تو اس باب کے اندر آئی ہیں اور کچھ شریعت کے عمومات ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے کہ مرد شادی کی رغبت رکھتا ہو، صرف دیکھتا ہی نہیں، پھر عورتوں کو شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف دیکھ رہا ہے، بلکہ عازم علی النکاح ہو، نکاح کا پختہ ارادہ ہو تب دیکھے، ورنہ اصلاً تو عورتوں کو دیکھنا حرام ہے ہمارے لیے۔ پھر یہ ہے کہ صاحب اس عورت کو دیکھے جس کے گارجین کی طرف سے غالب گمان ہو کہ وہ شادی کرا دے گا اپنی بیٹی کی، سب جا کے دیں۔ اسی طریقے سے دیکھنا پسندیدگی کے لیے ہو، نہ کہ لذت اور شہوت کی نظر ہو، جو کہ حرام ہے، بقدر حاجت ہو، بقدر حاجت ہو۔ اب اتنا بھی نہیں کہ صاحب جو حد سے زیادہ ہے، بقدر حاجت ہو، یعنی اطمینان سے دیکھے، اوپر سے نیچے تک دیکھے، نیچے سے اوپر دیکھے۔ نہیں شاہ نے واہبۃ النفس کو جس سے کہا کہ یا رسول اللہ وہبت نفسی لک یا رسول اللہ، میں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا بغیر مہر کے، مجھ سے شادی کر لیجیے۔ تو آپ نے اوپر سے لے کے نیچے تک اور نیچے سے لے کر کے اوپر تک اس کو دیکھا۔ اس کے بعد ایسے ہی کہ اچڑتی ہوئی ایک نظر دیکھا، بند کر لی، کہاں ٹھیک سے دیکھا؟ بعد کا دیکھا، ہاں یہ کچھ اچڑتی ہوئی نظر تو دیکھا، لیکن کہاں دیکھا؟ نہیں دیکھا، نزول ایسا ایک منظر دیکھا۔ ارے اطمینان سے دیکھو بھائی، جس میں دیکھنے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ خلوت نہیں ہونا چاہیے، سفر میں نہیں جانا چاہیے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرنے کے لیے، جیسا کہ آج کل طریقہ بن گیا ہے۔ مصافحہ جائز نہیں ہے اجنبی سے، کیونکہ وہ ابھی تک اجنبی ہے جب تک آپ کا پیغام آپ کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آج کل ایک چلا ہوا ہے، تصویر بھیج دیجیے۔ بھی تصویر اور حقیقت میں فرق ہے، تصویر تصویر ہی ہے نا، اور پھر اس پہ ایڈیٹنگ بھی ہوتی ہے۔ آج کل ٹیکنیکل دور ہے، تو بدصورت کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، رنگ بدل دیا جاتا ہے، جو ڈارک کلر کی ہوتی ہے یا بلیک کی ہوتی ہے تو اس کو خوبصورت گوڑی چٹی دکھائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی ہیں۔ لیکن تصویر دیجیے، اور وہ تصویر جا رہی ہے، دور دور تک جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کھلواڑ ایک طرح سے ہو رہا ہے۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھنا نہیں چاہیے، دیکھنا اس کو ہے جو شادی کرے گا۔ اور پھر اس طریقے سے تصویر بھیج دیجیے، گویا کہ صاحب آپ تصویر کو فروغ دے رہے ہیں، جو کہ صرف ضرورت ہے درست ہے۔ اور صرف اگر تصویر پر اکتفا کرتے تو چلیے، لیکن تصویر پر تو اکتفا کرتے نہیں، دیکھتے ہی ہیں پھر، تو پھر دیکھتے ہی کیوں نہیں ہے؟ تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر تصویر کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ کہاں کہاں تصویر نہ جا رہی ہے جی، اور ایک سے دوسرے کو، اور رشتہ دار سے رشتہ دار، اور پھر اس کی سہیلی نے، اور پھر لڑکے کے دوست یار، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلیے صاحب، تو دیکھنا چاہیے، اگرچہ لڑکے کو خاطب کو دیکھے کہ نہ دیکھے اس سلسلے میں حدیث نہیں آئی ہے، لیکن عمومات ہیں۔ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، یہ دیکھنا مودت اور دائمی محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ جس طریقے سے مطلوب لڑکے کی طرف سے ہے کہ وہ دیکھے اپنی مخطوبہ کو، اسی طریقے سے اس کو بھی حق ہے مخطوبہ کو کہ وہ خاطب کو اچھی طریقے سے دیکھ لے، کیونکہ بہرحال مرد تو ظاہر باہر ہے، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو دیکھنا آسان ہوتا ہے لڑکیوں کو، لیکن لڑکیاں چونکہ جو باپردہ ہوتی ہیں وہ گھروں میں کو لازم پکڑتی ہیں اور نکلتی ہیں تو برقعے کے ساتھ نکلتی ہیں، نظر نیچی رہتی ہے، تو اس لیے اگر وہ اپنے پیغام دینے والے کو اگر نہیں اچھی طریقے سے دیکھے گی تو پھر وہ شکایت رہ جائے گی اس کی کہ صاحب اس نے لڑکی کو نہیں دیکھا۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔